شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو ماں باپ روزانہ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت 3 بار پڑھ لیتے ہیں، ان کی 7 نسلیں دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں۔ ہر شیطانی وار سے ان کی اولاد محفوظ رہتی ہے۔ محترم ناظرین، جو ماں باپ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں، ان کی اولادیں ہر میدان میں کامیاب ہوتی ہیں۔ جو والدین یہ سورت پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی آنے والی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما دیتا ہے۔ اللہ ان کی اولادوں کو عزت دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، صحت، تندرستی اور توانائی دیتا ہے۔ بیماریوں سے، مصیبتوں سے اور آنے والی ہر طرح کی آفتوں سے اللہ تعالی ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر پاتے۔ وہ دیکھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے تو باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، مگر جو ہی نماز ختم ہوتی ہے وہ چپکے سے مدینے کے مضافاتی علاقوں میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لیں، مگر ایسا نہ کر سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینے کی طرف لوٹ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑھیا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھیا سے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا اور مفلس اور نادار عورت ہوں۔ ہمارے والدین ہمیں اس حال میں چھوڑ کر فوت ہو گئے کہ میرا اور ان 2 لڑکیوں کا اللہ کے سوا اور کوئی آسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال کیا، یہ شخص کون ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے؟ بوڑھی عورت، جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلیت نہیں جانتی تھی، نے جواب دیا کہ میں اس شخص کو تو نہیں جانتی، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمارے لیے رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہا، اے ابو بکر، تو نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کو ایک تھکا دینے والے امتحان میں کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ بھی اس واقعے سے متاثر ہوئے ہوں اور آپ کا جوش ایمانی بھی زیادہ ہوا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ ناظرین، خلیفۃ الثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر پہرا دیتے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ کہتے تھے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پر مارا اور کہا، جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر نہیں آتے، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ ناظرین، بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور وہ شخص جسے درہ مارا تھا اسے بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے زیادتی کی ہے، مجھے ویسی ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا کہ کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے، اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تو نے اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلا تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر، تو کیا سمجھ بیٹھا ہے کہ تو مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی بات کو دہراتے جاتے اور بڑی دیر تک روتے جاتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان نصیحتوں کا بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بیان فرمائیں۔ ناظرین، ان نصیحتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے میرے بیٹے، کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اور چھوٹی چھوٹی برائی سے بھی بچنا، کیونکہ برائی اگر رائی کے دانے جیسی چھوٹی سی کیوں نہ ہو اور وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار میں کہیں بھی چھپ کر ہو تو اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا۔ اور نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یوں ہی مغرورانہ اور متکبرانہ رویہ اختیار نہ کرنا، جیسے لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا، چیخ چلا کر بولنے کے بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا، کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے اور سب سے بری گدھے کی آواز ہے جو چیخ چیخ کر رینگتا ہے۔ نیز اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں انہیں بہت غور سے پڑھیں کہ انہوں نے اولاد کو زندگی کے کن کاموں کے متعلق نصیحت فرمائی اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ اولاد کے عقائد کی تعلیم، اصلاح، پختگی اور استقامت پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کے ظاہری اعمال اور عبادات جیسے نماز وغیرہ کی طرف توجہ دیں، یعنی انہیں نماز سکھائیں اور اسے پڑھنے کا عادی بنائیں۔ یوں ہی ظاہری باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم و تربیت دیں۔ اولاد کے باطن کی اصلاح اور درستی کی جانب توجہ کریں کہ جب یہ یقین دل میں بٹھا دیں کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، وہ بندے کا ہر عمل ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، اور ہر چھوٹے بڑے عمل کا قیامت میں حساب دینا ہے، تو باطنی اصلاح بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اولاد کی اخلاقی تربیت کریں، آداب زندگی، معاشرتی اخلاق اور اسلامی کردار سکھائیں۔ یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، یعنی عقائد کی درستی، ایمان کی پختگی اور خدا پر توکل اور اعتماد دنیا میں بلا اور مصیبت کو برداشت کرنے اور ان سے نجات پانے کا ذریعہ ہے، جبکہ عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے، دلی بے قراری اور قلبی بے چینی کا ذریعہ ہے۔ یوں ہی عقائد کی درستگی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت میں داخلے کا قوی سبب ہے، لیکن عقائد کی خرابی اور گمراہی کی حالت میں موت جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ تو ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائے گا۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر عبادت ہے۔ عبادت یعنی دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ عبادت کے ذریعے خدا سے تعلق مضبوط، قرب الہی نصیب اور مقصد تخلیق کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف عبادت میں غفلت، خدا سے دوری، شیطان کی معیت دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ تیسرے نمبر پر باطنی اعمال ہیں کہ خدا سے قلبی تعلق مضبوط ہو۔ خدا کی صفات کا مراقبہ کرنا دل کی طہارت، نفس کی پاکیزگی، قلب کے نور، باطن کی روحانیت اور مشاہدے کے حصول کا قوی ترین سبب ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے مراتب میں بہت زیادہ عمل دخل انہی باطنی اعمال کا ہے۔ اور ناظرین، چوتھے نمبر پر اچھے اخلاق ہیں۔ اگر اولاد کے اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور لوگ ان کی عزت کریں گے، جبکہ برے اخلاق کی صورت میں معاشرے میں جہاں ان کا وقار ختم ہوگا وہیں الٹا والدین کی بدنامی اور رسوائی بھی ہوگی۔ اچھے اخلاق آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہیں، جبکہ برے اخلاق غضب الہی اور لوگوں کی طرف سے خود پر بوجھ لادنے کا سامان ہے۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا، چالاک اور ہوشیار ہے، لیکن اس طرف توجہ بہت ہی کم کرتے ہیں کہ اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں اور اس کے ظاہری اور باطنی اعمال کس رخ پر جا رہے ہیں۔
والدین کی یہ دلی خواہش تو ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے، اس کے پاس عہدہ، منصب، عزت، دولت اور شہرت ہو، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دین اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی کی راہ پر چلے۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین و مذہب اور اس کی تعلیمات سے اچھی طرح آشنا ہو، اس کے عقائد اور اعمال درست ہوں اور اس کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو تو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی دنیا سنور جائے اور انہیں بھی عیش و آرام نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت اور مغفرت کا ذریعہ ہو۔ بچوں کی تربیت کے لیے انہیں اپنا تھکا ہوا اور تھوڑا سا وقت نہیں بلکہ تازہ اور بھرپور وقت دیا کریں، ان کے پاس بیٹھیں، باتیں کریں، مصروفیات پوچھیں، صحیح عقائد، اچھے اعمال پر گفتگو کریں، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اولیاء کی سوانح حیات، انہیں کتابیں لا کر دیں، مطالعے کا شوق دلائیں، پڑھے ہوئے کے بارے میں سوالات کریں، ان سے کتاب سنیں، حسن اخلاق اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی کریں، بد اخلاقی اور برے کام پر سمجھائیں اور انہیں اس کے نقصانات بتائیں، بچوں کو صحت اور صفائی کی اہمیت بتائیں، متوازن اور صحت مند غذا بتائیں، اس کے کھانے کی عادت ڈالیں، صفائی کا معمول بنانے کی تربیت دیں، مفید اور فضول کاموں کا فرق بتائیں، جیسے مطالعہ اور تلاوت اور عبادت مفید ہے، یوں ہی سیر، ورزش اور جائز تفریح اچھی چیز ہے، جبکہ موبائل کی بہت زیادہ مشغولیت، انٹرنیٹ کا کثیر استعمال برا ہے۔ محنت، ہمت اور چستی کامیابی کے ذرائع ہیں، جبکہ سستی، کاہلی اور کام چوری زندگی کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ الغرض اولاد کو وقت اور توجہ دیں گے تو والدین کی زندگی آسان ہوگی اور بچوں کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، ورنہ خود بھی دکھی ہوں گے اور اولاد بھی تا عمر پریشان رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے اور والدین کے دنیاوی سکون اور اخروی نجات کا باعث ہو، آمین۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی ایک سورت کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں، اس کے بے پناہ فائدے اور برکات ہیں۔ خاص طور سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود اور آپ کی اولاد ہر میدان میں کامیاب اور کامران ہو، ہر شعبے میں کامیابی حاصل کرے، عزت حاصل کرے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد لوگوں میں مقبول ہو اور یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں آپ کی اولاد کے مقدر میں لکھ دی جائیں، بے پناہ رزق، مال اور دولت اور اچھے سے اچھے رشتے آپ کی اولاد کے نصیب میں لکھے جائیں، تو ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ ایک سورت لازمی پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، اس سورت کو آپ ویسے تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز بہت پیاری نماز ہے اور عصر کا وقت قبولیت کا وقت مانا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر چھوٹ گئی اسے اتنا نقصان ہوا کہ گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ عصر کی نماز ناظرین ایسی شاندار نماز ہے کہ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ عصر کی نماز پڑھنے والا ہر میدان میں کامیابی پاتا ہے۔ عصر کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو ماں باپ بھی عصر کے وقت یہ ایک سورت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، اپنے لیے اور اپنی اولاد کی خیر و برکت کے لیے، آنے والی ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے اور ان سے حفاظت کے لیے، بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے جو والدین یہ سورت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی تمام حاجات اللہ سبحانہ و تعالی پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک انہیں زندگی کے ہر میدان میں عزت دیتا ہے۔ یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ یہ سورت ناظرین سورۃ المزمل ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیر میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبید بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ المزمل کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے۔ جو شخص سورۃ المزمل پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی نسلوں کو شاد و آباد فرما دیتا ہے۔
سورۃ المزمل قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتی ہے، مالدار کر دیتی ہے، سخی بنا دیتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورت ہے جو نظر بد سے، حسد سے، جادو ٹونے سے، دشمنوں سے نجات اور ہر طرح کے برے اثرات سے اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا ہر روز عصر کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ بتائے گئے تمام فوائد حاصل کر پائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ شکر کے متعلق قرآن پاک میں بہت سی آیات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ انسان سوچتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کو اللہ نے یہ دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ لیکن اگر یہی انسان چند لمحوں کے لیے اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کے بارے میں سوچے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں، ان میں بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اسے بن مانگے عطا کی ہیں، جن کے لیے بہت سے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تو انسان حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم ایک وقت میں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت سی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ عقل و شعور اور ہر محرومی سے پاک ایک مکمل انسان بنایا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو بہت سی محرومیوں کا شکار ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب نعمتوں پر جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیا، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حکایت ہے کہ کسی شہر میں پہنچے تو ان کی جوتی پھٹ گئی اور نئی خریدنے کی استطاعت نہ تھی، تو بے حد ملول ہوئے کہ اتنے فضل و کمال کے باوجود اللہ نے اس حال میں رکھا کہ پاؤں میں جوتی نہیں۔ وہ جیسے ہی شہر کی مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ یہ دیکھتے ہی اللہ رب العزت کے آگے وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جوتی نہیں تو کیا، پاؤں تو سلامت ہیں، جبکہ اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ خاتم النبیین رحمت للعالمین، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس کا شکر ہم تمام عمر سجدے میں بھی پڑے رہیں پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اس طرح بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ مصیبتوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم اللہ کا شکر کچھ اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ مالدار ہو اور اس سے زیادہ اچھی شکل و صورت کا ہو اور اس کو دیکھ کر اپنی حالت پر ناشکری کرے تو اسے چاہیے کہ وہ شخص اس پر نظر ڈالے جو اس سے کمتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے لیے صاف پانی دیا، کھانے کے لیے طرح طرح کا اناج، حلال اور پاکیزہ چیزیں دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی یہ تمام نعمتیں بند کر دے تو کون ہے جو ہمیں رزق دے؟ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس کے بندوں پر واجب ہے۔
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی نعمتیں دیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان نعمتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار، تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار سیاہکار بندے ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے مولا ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام بچے بچیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان سب خیر میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور جن جن شرور سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ان شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ لوگ بھی اس خوبصورت دعا پر کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ کیا پتہ کس کی آمین سے کس کے مقدر سنور جائیں، کس کی بگڑی بن جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔